السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و عمل اور اخلاص کی برکت، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم و عمل اور اخلاص سے ملنے والی قوت اور طاقت موجود تھی، اور اسی وقت اور طاقت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے فرما برداروں اور بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیے۔ فقیرانہ زندگی تھی، لیکن وقت کے بڑے بڑے سپر پاور والے بادشاہ قیصر و کسریٰ بھی تھرایا کرتے تھے، نام سن کر کانپتے تھے، لرزہ براندام ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس علم، عمل اور اخلاص کی قوت موجود تھی۔ ہوا پر حکم۔ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہیں اور اس وقت کہہ رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے دھیان رکھنا۔ ہوا ان کے پیغام کو زبان سے لے کر اس کے امیر لشکر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ان کا ہوا پہ حکم چل رہا ہے، زمین پر حکم۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں زلزلہ آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر ایڑی ماری، فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین کا زلزلہ اسی وقت رک گیا تھا۔ آگ پر حکم۔ ایک مرتبہ مدینہ کے باہر ایک آگ نکلتی ہے اور مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس آگ کو پیچھے اس کے اپنے مخرج کی طرف ڈھکیل دیجیے۔ وہ اپنی چادر کو کوڑے کی مانند بنا کر اس آگ کی طرف مارنا شروع کرتے ہیں۔ آگ ہٹتے ہٹتے جہاں سے نکلی تھی وہاں پر واپس چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! آگ پر حکم چل رہا ہے، ہوا پر حکم چل رہا ہے، زمین پر حکم چل رہا ہے، دریاؤں کے پانی پر حکم چل رہا ہے، پانی پر حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ مصر کے امیر لشکر نے لکھا، اے امیر المؤمنین، دریائے نیل کے پانی کے جاری ہونے کے لیے ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دی جاتی ہے، تو آپ نے جوابی خط لکھا کہ اسے دریا میں ڈال دو۔ اس خط میں لکھا تھا، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، لیکن اگر تو اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چلنا شروع کر۔ دریائے نیل کا پانی آج بھی چل رہا ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے فریرے لہرا رہا ہے۔ بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ بیت المقدس کی فتح یابی کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں نے وہاں پر چڑھائی کی۔ وہاں کے لوگوں نے کہا، آپ اپنے خلیفہ کو ہماری طرح بھیجیے، ہمارے پاس ان کی نشانیاں ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ نشانیاں موجود ہوئیں تو بغیر کسی لڑائی کے ہم چابیاں ان کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری زندگی یہ ہے کہ اپنے کرتے پر بھی چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ عدل و انصاف اتنا ہے کہ اگر غلام ساتھ ہے تو کچھ فاصلہ خود سواری پر بیٹھتے اور وہ پیدل چلتا، اور کچھ فاصلہ آپ پیدل چلتے ہیں اور اس کو سواری پر بٹھاتے ہیں، اور جب آخری وقت آیا تو وہ منزل آپ کے پیدل چلنے کی تھی اور غلام کے سواری پر بیٹھنے کی تھی۔ مسلمانوں،
مسلمانوں کا امیر المؤمنین اس حال میں دشمنوں کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ اس نے اونٹ کی مہر پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، کپڑے میں پیوند لگے ہیں، مگر ان کے چہرے پہ وہ جاؤ جلال تھا، وہ ہیبت تھی۔ اللہ نے رعب کے ذریعے ان کی ایسی مدد کی کہ جب کفار نے دیکھا تو ان کے پتے پانی ہو گئے، کہنے لگے یہ وہی شخص ہے جس کی نشانیاں کتابوں میں ہیں، بیت المقدس کی چابیاں ان کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں، یہ عزتیں کیسے مل رہی ہیں؟ صرف قوت ایمانی کے سبب جو انسان کو علم و عمل اور اخلاص کی وجہ سے نصیب ہوتی ہیں۔ چراغ علم جلاؤ۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ طالبات جو آج سندات لے کر فارغ ہوئے اور جن کو اللہ رب العزت نے یہ خوشی کا موقع فراہم کیا، وہ علم کی نسبت نصیب ہوئی، وہ اس علم پر عمل کر کے خود بھی نیک بنے اور جہاں رہیں وہاں بھی علم کی روشنی کو پھیلائیں۔ چراغ علم جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اس بات کی جہاں جہاں جو بچی جائے وہ علم کے چراغ کو جلائے، تاکہ امت کے اندر جو جہالت کا اندھیرا آ چکا یہ روشنی میں تبدیل ہو جائے اور یہ روشنی مینارہ نور بن جائے اور لوگوں کی زندگیوں کو منور کرنے لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے جو دین کی محنت کی اور دین کی ہم تک پہنچایا، اس دین کی حفاظت کرنے والی جماعت میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ جب آپ علم و عمل کریں گے اور اس عمل کی روشنی کو پھیلائیں گے تو آپ اس دین کی حفاظت کرنے والوں کے گروہ میں اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرہ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ودعاها كما سمعها اللہ۔ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا، اس پر عمل کیا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اے بیٹی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کتنی پیاری دعا دی۔ معلوم ہوا کہ جو بچی دین کا کام کرے گی اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت پر بھی انسانوں ایسا نور دیں گے جو اس کے چہرے کی زیبائش ہوگا، چہرے پرجا زبیت ہوگا، چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس لیے اللہ اس کی پریشانیوں سے غموں سے خود بچائیں گے تاکہ اس کے چہرے پر کبھی شکن نہ آئے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے اس کے چہرے پر اثرات نہ ہوں۔ اس لیے دین کے کام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی رزق کی تنگی سے بچائیں گے اور دنیا کی ذلت و رسوائی سے بچائیں گے اور اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔